ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنب یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ غلغ قبا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہم اور آپ شعبان المعظم کے پاکیزہ منور اور رحمت و انوار والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ شعبان شعب سے بنا ہے، اور شعب کا معنی ہوتا ہے گھاٹی. تو جس طرح گھاٹی پہاڑ پر چلنے کا، اترنے کا، چڑھنے کا یا چلنے کا راستہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ رحمت و انوار کے نازل ہونے کا ذریعہ اور راستہ ہے. اسی لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ شعبان کی فضیلت کچھ کم نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور احادیث میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہینہ پورا روزہ نہیں رکھتے، اور شعبان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جس میں زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوں. بعض روایت میں آیا کہ پورا شعبان رکھتے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ شعبان کے اکثر دنوں میں آپ روزہ رہا کرتے اور چند دن چھوڑ دیتے، روزہ نہیں رہتے. اس کی وجہ یہ کہ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور اسی لیے امت کو فرمایا کہ شعبان میں روزے رکھیں رمضان کی تعظیم کے لیے. شعبان میں
روزے رکھے رمضان کی تعظیم کے لیے، اور یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ رجب اور شعبان یہ رمضان کے استقبال کے لیے یہ مہینے ہیں کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو تر و تازہ کر لے، اپنے آپ کو عبادت گزار بنانے کی پریکٹس کر لے، تاکہ رمضان کا کوئی عشرہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی رات اس کی خالی نہ جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، اور اس کی رحمت و انوار کی بارش میں نہاتا رہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بندہ رمضان کی تیاری کر لے۔ اور رمضان کی تیاری کس چیز کی ہوتی ہے اور رمضان میں کس چیز کی تیاری کی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ رمضان کے بعد بیان کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، یہ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند کہ آپ اس میں روزہ رکھتے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا کہ اب نبی پاک افطار نہیں کریں گے، یعنی روزے رکھنا بند نہیں کریں گے، اور جب آپ روزے رکھنا بند کر دیتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جن دنوں میں آپ روزے رکھتے، جس مہینے میں آپ روزے رکھتے، وہ شعبان کا مہینہ ہوتا، وہ شعبان کا روزہ ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، دیکھیں کہ شعبان، اس کے بعد رمضان، پھر اس کے بعد شوال، جو کہ شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا، بالخصوص فقہ حنفی میں آیا کہ ان 5 مہینوں کے چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، کہ اگر کسی ایک نے دیکھ لیا تو سب کے سر سے، کسی ایک نے دیکھ لیا یا 2 نے دیکھ لیا تو سب کے سر سے واجب اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں دیکھا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، سب کے سر پر واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ شعبان کا چاند تو اس لیے دیکھا جائے تاکہ شعبان کی گنتی پوری کی جائے، اور رمضان کا اگر 29 کا، شعبان میں 29 کا چاند نہیں ہوا تو شعبان کی 30 کی گنتی پوری کر کے اس کے بعد رمضان کا روزہ شروع کیا جائے۔ اور رمضان کا چاند اس لیے دیکھا جائے تاکہ رمضان کے روزے صحیح طور پر ادا کیے جائے، اور شوال کا چاند عید شروع کرنے کے لیے، یعنی عید منانے کے لیے، عید کے لیے شوال کا چاند دیکھا جائے گا، اور ذیقعدہ کا چاند ذی الحج کے لیے دیکھا جائے گا، اور ذی الحج کا چاند بقرہ عید کے لیے دیکھا جائے گا، کہ یہ جو مہینے ہیں اس مہینے میں، یعنی شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ حج کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذی الحج میں ہم بقرہ عید بھی مناتے ہیں۔ تو جب چاند دیکھنے میں گڑبڑی ہوگی تو ان کے ادا کرنے میں بھی گڑبڑی ہوگی، لہذا اس لیے فرمایا کہ ان 5 مہینوں کے چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ جس طرح ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں وہ فرض علی الکفایہ ہے، کہ اگر کوئی نہیں پڑھا تو سب گناہ گار، اور چند لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کے سر سے اس کا ذمہ اتر گیا۔ اسی طرح اس چاند کا دیکھنا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج کے چاند کا دیکھنا، یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی علم والے سے، فقیہ سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تم عالم نہیں ہو، اگر تمہارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے علم و حکمت عطا کیا گیا اسے خیر کثیر عطا کیا گیا، اسے بہت بھلائیاں عطا کی گئی، اور جسے خود اللہ تعالیٰ بھلائیاں کہہ رہا ہو، خیر کثیر کہہ رہا ہو، تو کوئی اسے نیچا کیسے دکھا سکتا ہے اور اس کی اہمیت کو کیسے کم کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک نے اپنی احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے، اس کو دین میں سمجھ اور دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب کیسے بندہ سمجھے، کیسے کوئی عالم یہ سمجھے، کیسے کوئی مفتی یہ سمجھے،
کیسے کوئی فقیہ یہ سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو در مختار جو کہ حنفیوں کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، جس کے حاشیے، جس کے شرح کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے، جو کہ عند الاحناف بڑی ہی اہمیت کے حامل ہے، چاہے وہ حنفی کہنے والا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، اس کتاب کو نظر انداز کر کے نہیں گزر سکتا، اور اس کتاب کا حوالہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہوا محسوس ہوگا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی کثیر فتاووں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو در مختار کے مقدمہ میں ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بندے کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اللہ نے، یعنی عالم کو، یہ عام عوام کے ساتھ اس حدیث کا تعلق نہیں ہے، یہ خواص کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو اسی کے ارد گرد گھمانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو بالخصوص ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کی کچھ جھلکیاں دکھا سکوں اور ان کی کچھ اہمیت بتا سکوں اور ان کے احسان بتا سکوں کہ ہم ہی پر نہیں بلکہ پوری امت پر امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان کس طرح ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ اب بندہ سمجھے کیسے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا یا نہیں، تو وہ غور کرے وہ اس کی حالت کیا ہے، اسے تفقہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں سمجھ میں آتا، فقہ اس سے پلے پڑتی ہے یا نہیں پلے پڑتی، وہ مسائل کا استخراج و استنباط کر لے جا رہا ہے یا نہیں کر لے جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیٹیگری اس میں دی کہ یہ لوگ اور اس طبقے کے عالم اس حدیث کے زمرے میں آئیں گے اور اس کے مستحق ہوتے جائیں گے، اور یہ تمام خوشخبریاں بشارتیں ان کے لیے ہے۔ فرمایا اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی دارالافتاء میں بیٹھا ہے یا قاضی ہے اور اس کے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں، وہ لوگوں کو مسائل سکھا رہا ہے، صحیح مسئلے بتا رہا ہے، اس کی اتنی صلاحیت ہے، اتنا درک ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی فقہ حنفی جس فقہ کا عالم ہے اس فقہ کے مفتح بے اقوال جو راجح ہے، مرجوح نہیں ہے، ان اقوال کو عوام کے سامنے پیش کر سکے اور ان اقوال کی روشنی میں وہ مسائل بتا سکے، اور لوگ اس سے مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں تو اب وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہ میں ایک دم نیچے کی بات بتایا ہوں، ایک دم نیچے کی بات، ورنہ آپ سوچیں کہ ایک مفتی کون ہوتا ہے؟ مفتی اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے سیدھا مسئلہ نکال سکے، قرآن کی آیت اور احادیث سے مسائل جو نکال لے، دراصل اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ ہم سب جو ہیں اور آج کے جتنے مفتیان کرام ہیں، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، وہ سب کے سب ناقلین ہیں۔ ہاں، ان مفتیان کرام میں بھی بعض وہ حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے ان وقت کے علماء کرام میں، ہمارے اکابرین میں اور دیگر ان کی نظر میں جو علماء کرام مفتیان اعظام ہیں، وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ جدید مسائل پر اور نئے نئے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اس کا بھی وہ کوئی حل نکال سکے، کس کے ذریعے سے؟ فقہ حنفی کے ذریعے سے۔ اگر فقہ حنفی میں اس کی مثال، اس کی نظیر نہ ملے تو قرآن و حدیث پر پہلے نظر کی جاتی ہے، اگر اس میں بھی نہ سمجھ میں آئے تو دیکھا جاتا ہے اس کی نظیر کسی مسئلے میں ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا استخراج و استنباط کس طور پر کیا گیا ہے۔ امام اعظم نے یا امام ابو یوسف نے یا امام محمد نے یا اصحاب مجتہد فی المسائل نے یا اصحاب تخریج و تعویل نے کس کو اختیار کیا ہے، پھر ان کی جزیات کی روشنی میں حوادث زمانہ کے تحت جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی دنیا ایسے عالموں سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اسلام کے سچے اور حق ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ دیکھیں کہ جو دین کے معاملے میں سمجھ رکھے اسے عالم کہا جائے، جو گہرائی اور گیرائی رکھے اسے فقیہ کہا جائے، اور جو مسائل کا استخراج و استنباط قرآن و حدیث سے سیدھا کرے اسے مجتہد مطلق، مجتہد فی الشرع کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اگر آپ کو
موقع ملے تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں یا تاریخ اسلام کا اس حوالے سے مطالعہ کریں کہ سب سے پہلے فقہ کی تدوین کس نے کی اور اس کو کتابی شکل میں عوام کے سامنے اور امت کے سامنے کس نے پیش کیا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ذات امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین میں ایسا درک عطا فرمایا تھا، ایسی فرزانگی عطا فرمائی تھی، ایسی فہم و فراست آپ کو عطا کی گئی تھی کہ آپ قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط بھی کرتے اور ایک ایک حدیث سے کئی مسائل نکالتے، اور جب کوئی آپ کے سامنے گفتگو کرنے آتا تو آپ اپنے دلائل اور براہین سے اس کو خاموش کر دیتے، چاہے وہ وقت کا کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے اساتذہ ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے امام اعظم علیہ رحمت الرضوان نے، حضرت امام شافعی علیہ رحمت الرضوان نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امام اعظم پر احسان ہے کہ تمام علماء ان کی عیال ہے، تمام علماء ان کی عیال ہے۔ عیال کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں نا بڑا عیال دار آدمی ہے، عیال کا مطلب ہوتا ہے بال بچے والا۔ عیال ہے کہ یہ تمام علماء، تمام فقہا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب امام اعظم کے بچے ہیں فقہ کے معاملے میں، کہ آپ ہی کے علم فقہ سے اور آپ ہی کے تفقہ فی الدین سے اور بنائے ہوئے اصولوں سے یہ لوگ فائدے حاصل کرتے ہیں اور مسائل کے استخراج و استنباط کرتے ہیں۔ یہ وقت کا امام مجتہد مطلق حضرت امام شافعی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت امام اعظم کا وصال 150 ہجری میں ہو رہا ہے، اور 150 ہجری ہی میں حضرت امام شافعی کی ولادت ہو رہی ہے۔ امام اعظم کا وصال ہو رہا ہے جس سال، اسی سال امام شافعی کی ولادت ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھیں گیپ کتنا ہے، زمانہ بھی آپ نے نہیں پایا۔ امام شافعی وہ کہ جن کے نزدیک رفع یدین کیا جاتا ہے نمازوں میں، اور امام اعظم وہ جو رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں پھنستا تو حضرت امام اعظم کی مزار پر حاضر ہو جاتا، پھر وہاں پر حاضر ہونے کے بعد قبلہ رو 2 رکعت نماز ادا کرتا، اور نماز میں اس طرح پڑھتا جس طرح امام اعظم کے مسلک میں جائز ہے، جس طرح امام اعظم نماز پڑھنے کا حکم دیتے، ان کے مذہب کے مطابق میں نماز پڑھتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا تو میری پریشانی حل ہو جاتی۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ تو ذرا سوچیں امام اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ امام اعظم وہ شخصیت ہے، میں نے تفصیلی گفتگو ان کے عرس پہ 2-4 روز قبل پورا 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، حالانکہ میں 1 گھنٹہ تقریر نہیں کرتا ہوں، اور بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ امام اعظم نے کس طرح علماء کی نہیں، فقہا کی نہیں، پورے قاضی کی ٹیم تیار کی اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ یہ جو آج سیمینار ہو رہے ہیں، یہ آج ہو رہے ہیں نا، یہ سیمینار کی بنیاد امام اعظم نے بہت 1300 سال پہلے امام اعظم نے ڈالی کہ ایک مسئلہ پیش کرتے اپنے شاگردوں کے سامنے اور سب کو اجازت ہوتی کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی، وہ فقیہ اور مجتہدانہ مجاز لوگ رکھنے والے ان کے شاگرد ہوتے، ان کے سامنے مسائل پیش کیے جاتے، اور جو مسئلے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ان کو فرض کر کے فرضی مسائل، فرضی سوال تیار کر کے اس کا جواب تلاش کیا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فقہ حنفی کی بنیاد ڈالنے والے امام اعظم ہے، اور علم فقہ کی بنیاد ڈالنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذکر اگر نہ کروں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ہلکا سا میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ افقہ الفقہاء بعد خلفائے اربعہ، کہ 4 خلیفہ کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑی فقیہ جو صحابہ میں ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد حضرت علقمہ کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی، حضرت ابراہیم نخعی کے شاگرد حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد حضرت امام اعظم۔ اس طرح فقہ حنفی 80% سے زائد، 80% سے زائد جس سے ثابت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی لیے اس کو فقہ ابن مسعود بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹیم تیار کی تھی وہ اس لیے تیار کی کہ نئے نئے جو مسائل پیدا ہوں ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے، اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کے بعد ایک شخص کی جو آپ کے شاگرد تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو لکھ لیا کرے، وہ اس کو لکھ کے تیار کر لیتے اور تیار کرنے کے بعد اسے محفوظ کرتے اور امام اعظم کو سناتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا، اس پہ تمام فقہاء کرام گفتگو کر رہے ہوتے اور ایک مہینہ گزر جاتا لیکن اس کا حل نہیں نکل پاتا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ سب کو اجازت ہوتی اپنی رائے پیش کریں۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اور پھر سب لوگ متفق بھی ہو گئے اور اس کا فیصلہ بھی نکل آیا، نتیجہ بھی نکل آیا۔ اب جو ہے اسے تحریر کرنا تھا، لیکن ایک شخص، ایک حضرت امام اعظم کے ایک شاگرد اس وقت حاضر نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، وہ ان کو آ جانے دو، اور وہ جب سماعت کر لیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن میں کچھ ہو جو ہم سب کو بھا جائے، ان کے ذہن میں یا ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات ہو، وہ کوئی ایسی نظیر پیش کرے کہ ہم سب کو وہ ماننا پڑے یا ہماری نظر وہاں تک نہ پہنچی ہو۔ رک جاؤ، ان کو بھی سنا دو، اس کے بعد یہ فیصلہ تیار کیا جائے گا۔ دوسرے دن پھر محفل سجائی گئی اور اس میں وہ شخص، وہ عالم، وہ حضرت امام اعظم علیہ رحمت رضوان کے شاگرد حاضر ہوئے۔ ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ کل یہ بحث ہوئی اور یہ فیصلہ نکالا، یہ فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس سے اتفاق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مسئلے میں مفتابہ قول یہ ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم نے حافظ اور عالم کی ٹیم تیار نہیں کی تھی، آپ نے اپنی اخیر وقت میں اپنے تمام شاگردوں کو بلایا اور بیٹھ کے فرمایا کہ تم میں اتنے لوگ ایسے ہیں جو فتویٰ دینے کے لائق ہیں، تم میں کے اتنے ایسے ہیں جو قاضی بننے کے لائق ہیں، تم میں کے اتنے ایسے ہیں جو قاضی القضات بننے کے لائق ہیں، اور تم میں دو ایسے ہیں، امام ابو یوسف اور امام ظفر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ لوگوں کو قاضی بھی بنا سکتے ہیں، لوگوں کو مفتی بھی بنا سکتے ہیں۔ قاضی القضات سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چیف جسٹس۔ چیف جسٹس ایک ہوتا ہے، اسے قاضی القضات کہا جاتا ہے، اور امام اعظم کے شاگردوں کی یہ صلاحیت کہ وہ قاضی القضات لوگوں کو پڑھا کے اتنا پڑھا دے کہ بندہ عالم حافظ نہیں بلکہ اگر کوئی عالم ہے اور اس کے اندر درک موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، تو اس کو قاضی ہی نہیں چیف جسٹس قاضی القضات بنا دے پڑھا کے۔ لوگ کہتے ہیں امام اعظم نے کیا ہی کیا ہے، امام اعظم نے کتابیں کتنی لکھی، بتاؤ اگر کوئی امام اعظم کی کتاب ہو۔ ارے امام اعظم اگر کتاب لکھنے بیٹھتے تو ایک سے دو ہی نہ کتاب لکھتے، لیکن امام اعظم کے وہ احسانات ہیں کہ انہوں نے فقط کتاب نہیں لکھی بلکہ انہوں نے کتاب لکھنے والی پوری ایک ٹیم تیار کر دی۔ آپ دیکھیں حضرت امام محمد بن حسن، یہ کون ہے؟ یہ اخیر وقت میں امام اعظم کی شاگردی انہوں نے اختیار کی۔ جب خلیفہ وقت نے آپ کو جیل میں ڈال دیا تو جیل میں یہ پڑھنے آیا کرتے، امام اعظم کے پاس حضرت محمد بن حسن جیل میں پڑھنے آیا کرتے، اور وہاں پر آپ نے آپ کی حضرت امام اعظم کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت امام محمد علیہ رحمت الرضوان وہ ذات ہیں کہ جن کو آج محرر مذہب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محرر مذہب، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو جس نے تحریر کیا ہے، جس نے لکھا ہے، وہ پورا لکھ کے امت کے سامنے پیش کیا، وہ امام محمد علیہ رحمت اور رضوان ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ پڑھیں گے تو اس میں امام محمد کی اپنی جو بات ہوگی، لیکن وہ جو ساری باتیں ہوں گی وہ سب کے سب امام اعظم کے علم سے انہوں نے مستفاد کیا ہوگا، اور امام اعظم کے اقوال بھی لکھیں، امام اعظم کی پوری فقہ انہوں نے جو امام اعظم سے سنا، جو امام اعظم سے انہوں نے پڑھا، جو آپ کے شاگرد پڑھا کرتے اور جس میں فیصلے ہوتے، وہ ساری باتیں امام محمد علیہ رحمت الرضوان نے اپنی تمام کتابوں میں لکھ دی، چاہے وہ ظاہر الروایہ ہو، نادر الروایہ ہو، اور اصول کر کے کئی ایک کتاب لکھی، سیر کر کے کئی ایک کتاب لکھی۔ یہ سارا جو ہے سمجھ لیجئے خزانہ ہے فقہ حنفی کا، کہ جو کہیں بھی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھو گے تو اس کی اصل جا کے جو ملے گی وہ وہیں پر، اگر فقہ کے لحاظ سے دیکھا جائے، جزیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ختم ہوگا، اس کی انتہا ہوگی امام محمد کی کتاب پر، اور امام محمد کے جزیات کی انتہا ہوگی حضرت امام اعظم کے استخراج و استنباط پر، اور حضرت امام اعظم کے استخراج و استنباط کی انتہا ہوگی قرآن و حدیث پر۔ سمجھ میں آئی بات؟
تو یہ ہے امام اعظم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. ہم سب حنفی ہیں نا، سب حنفی ہے نا. یہ مسجد حنفی مسلح کے مطابق ہے. آپ کے وکرولی میں تقریباً تمام سنی سوی العقیدہ مساجد، بریلوی مکتب فکر کی جتنی مساجد ہیں میں سمجھتا ہوں سب کے سب حنفی ہیں. تو جس امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم پیروی کرتے ہوئے حنفی کہلاتے ہیں، یہ ان کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی 2 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. اور آپ کا وصال ایسے ہی نہیں ہوا بلکہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع رہا تو اس پہ گفتگو کی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں ذرا، سوچیں ذرا اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، عبادات اور معاملات کا جنہوں نے مسائل کے انبار لگا کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، ہم اس امام ہی کے نام سے نہیں جانتے. ہم ان کے نام سے واقف نہیں ہے، ان کے کام سے کیا واقف ہوں گے. اور بتائیں جب ان بزرگان دین سے ہم دور ہوں گے تو اتفاق سی بات ہے مولانا اور علماء اور مسجد کے ائمہ مدارس کے مولانا لوگ کی گفتگو ہم لوگ کو بیجا معلوم ہوگی. ان کی شخصیت جب ہم سامنے والے کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو جس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کو کیا سمجھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، انسان کے اندر کسی چیز کی جب دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتی بلکہ اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے. اور علم دین سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے علماء کی صحبت، علماء کی محبت، علماء کی عظمت دل میں رکھنا بے حد ضروری ہے. تب جا کے آپ ان اولیاء کرام کو بھی سمجھ پائیں گے اور ان کی شخصیات، ان کے ذات اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی منزل بھی پا پائیں گے. ورنہ یاد رکھیں، ہم زندگی جیسے گزار رہے ہیں ویسے گزر جائے گی اور ایک دن آئے گا آپ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے اور کام وہی آئے گا جو یہاں پر بویا ہے، وہی آخرت میں ہم کاٹیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو حضرت امام اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. مولا کریم ہم سب کو شعبان میں روزے رکھنے اور عبادت گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کو کل بروز قیامت اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.